بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم واسهل مخرجهم وأهلك وادخل أعداءهم اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا اور التجا ہے مالک کائنات ہمارے ذکر مجلس ہماری اس عظیم عبادت کو اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرمائے پروردگار عالم اس عبادت عظیم کا اجر کثیر اور نذیر عطا فرمائے مالک کائنات اس تذکرہ اہل بیت کے صدقے اس مجلس اعلیٰ کے صدقے مرحوم و مغفور ماہر الدیتا اور ان کے مرحوم بیٹے محمد رمضان کی قبر پہ رحمتوں کا نزول فرمائے اللہ رب العزت لواحقین کو صبر جمیل اجر عظیم عطا فرمائے مالک کائنات ہم سب کو حج بیت اللہ زیارت قبور ائمہ بقیع زیارت کربلا سامرہ النجف زیارت ثانی زہرا نصیب فرمائے مالک کائنات اس علاقہ اور اس بستی کے مومنین کے گھروں پہ خیر و برکت کا نزول فرمائے بزرگوں کو صحت سلامتی جوانوں کو طول عمر بچوں کو عافیت اور سلامتی عطا فرمائے دعاؤں کی قبولیت کے لیے باآواز بلند صلوات پڑھیں ایک مرتبہ پھر بھی باآواز بلند صلوات کافی احباب تشریف فرما ہے مجلس ترہیم ہے ایصال ثواب کی مجلس ہے سب احباب سے میری گزارش ہے ایک مرتبہ پھر اپنے لبوں کو محمد و آل محمد پر صلوات کے ساتھ معطر فرمائے اپنی اپنی تمنا و آرزوؤں اور مرادوں کے پورا ہونے کے لیے ایک مرتبہ پھر بھی صلوات پڑھیں قبلہ مولانا محمد اشرف صاحب کی طول عمر صحت سلامتی علم و معرفت میں اضافہ کے لیے ایک مرتبہ پھر بھی بآواز بلند صلوات پڑھیں اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین الذي جعل الحمد مفتاحا لذكره وسببا للمزيد من فضله ودليلا على آلائه وعظمته والصلاة والسلام على بشير رحمته ونذير نقمته حافظ
حافظ سره ومبلغ رسالاته العبد المرتضى والنبي المجتبى والرسول المصطفى أبي القاسم محمد والصلاة والسلام على أهل بيته وعترته وخيرته الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. سيما على الإمام المنتظر الحجة الثاني عشر. أما بعد فقد قال الله الحكيم في الذكر الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم ويقول الذين كفروا لست مرسلا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. وقال الإمام الكاظم عليه الصلاة والسلام أفضل ما يتقرب به العبد بعد المعرفة به الصلاة وبر الوالدين وترك الحسد والعجب والفخر. صلوات بر محمد وعلى محمد. ایک مرتبہ پھر بھی بآواز بلند صلوات پڑھیں. سامعین محترم، حاضرین گرامی قدر، محبان محمد و آل محمد، شیعیان علی اور اولاد علی علیہم السلام. جی میں نے فاتحہ پڑھا نام لے کے. شیعیان علی اور اولاد علی علیہم السلام پرسداران، ماتمداران اور عزاداران غریب کربلا، مظلوم نینوا ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام. توجہ فرمانا، میں نے مجلس ترحیمی آج پڑھنی ہے، مجھے کچھ چیزیں آپ تک پہنچانی ہے. بزرگوں کے ایصال ثواب کی یہ عظیم مجلس، عظیم ذکر ہے. سید الرسل، نبی الانبیاء، امام المرسلین، طٰہٰ و یاسین، مزمل و مدثر، نور مجسم، پیکر رحمت. سننا شان رسالت. ابھی میں بس گزری ہے. کیا بات ہے جی تیرو جی. نور مجسم، پیکر رحمت، وجہ تخلیق کائنات نبی. کیا اللہ کی بارگاہ سے خلق عظیم کی سند پا کر آنے والے نبی. جیتے رہو. بارگاہ رب العزت میں رب زدنی علما کی دعائیں مانگ مانگ کر خیرات علم پانے والے نبی. واہ 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 واہ. جیتے رہو. جیو. بارگاہ ہے تکبیر، نعرہ رسالہ، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی. جی رب العزت کی بارگاہ میں رب زدنی علما کی دعائیں مانگ مانگ کر خیرات علم پانے والے نبی.
جملہ سننا، وہ مصطفیٰ جن کا نام توریت میں اوحید، زبور میں ماہی، کیا بات ہے، انجیل جنہیں احمد کہتی ہے، قرآن جنہیں محمد کے نام سے یاد کرتا ہے۔ حیدری، یہ عظمت ہے سید الانبیاء کی۔ جی میرے تمام اہل سنت شیعہ حضرات تشریف فرما ہے، شان رسالت کے یہ جملے ہیں، یہی عظمتوں والے مصطفیٰ، یہی عظمتوں والے مصطفیٰ۔ میں نے پڑھنی مجلس ترہیم ہے، شان رسالت کے جو جملے میں نے عرض کرنے تھے وہ کر دیے۔ یہی عظمتوں والے مصطفیٰ حالت سفر میں تھے۔ کچھ لوگ سید الانبیاء کی خدمت میں پہنچے، جا کر پوری مودت سے، پوری محبت سے، پوری عقیدت سے، عشق رسول میں اللہ کے نبی پر سلام کرتے ہوئے عرض کرتے ہیں، السلام علیکہ یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی ہماری طرف سے آپ پر سلام ہو۔ جیتے رہو سننا، میرے ساتھ رہنا ذرا، ہماری طرف سے آپ پر سلام ہو۔ جیسے ہی ان لوگوں نے سید الانبیاء اول شافع اول مشفع نبی کو سلام عقیدت کیا، خلق عظیم کے مالک پیغمبر نے انہیں جواب سلام دیا۔ جواب سلام کے بعد سید الانبیاء نے ان لوگوں سے عجب سوال کیا۔ نبی الانبیاء پوچھتے ہیں، مجھ پر سلام محبت کرنے والوں، مجھ پر سلام عقیدت کرنے والوں، مجھ پر سلام محبت اور مودت کرنے والوں، میں محمد تم سے پوچھتا ہوں، ما انتم، مجھے بتاؤ تو صحیح آپ کون لوگ ہیں؟ میں پھر آپ کو کہہ رہا ہوں، میں نے آج فضائل کی مجلس نہیں پڑھنی، میں یہاں جشن بھی پڑھ چکا ہوں، سب کچھ پڑھ چکا ہوں، آج مجھے مجلس ترہیم، واقعی مجلس ترہیم پڑھنا ہے۔ جی سید الانبیاء نے سوال کیا کہ مجھ پہ سلام محبت کرنے والوں، بتاؤ تو صحیح آپ کون لوگ ہیں؟ توجہ، آپ کون لوگ ہیں؟ جیسے ہی نبی الانبیاء نے ان سلام محبت اور محبت کرنے والوں سے توجہ سوال کیا، مجھے بتاؤ تو صحیح آپ کون لوگ ہیں، بارگاہ رسالت میں کھڑے ہوئے ہیں، بارگاہ پیغمبر میں کھڑے ہو کر ایک مرتبہ کہتے ہیں، یا رسول اللہ نحن مؤمنون، اے اللہ کے نبی ہم سارے کے سارے صاحبان ایمان ہیں۔ بہت بڑا دعویٰ کیا، جی میرے معزز ساتھیوں، بہت بڑا دعویٰ کیا، کہا یا رسول اللہ ہم صاحبان ایمان ہے۔ توجہ فرمائیے اس جملے کی طرف، کہنے لگے ہم صاحبان ایمان ہے۔ پیغمبر نے جیسے ہی پوچھا کہ آپ کون لوگ ہیں، اور انہوں نے بارگاہ رسالت میں کھڑے ہو کر انہوں نے دعوی ایمان کیا، کہا ہم صاحبان ایمان ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، لِكُلِّ شَيْءٍ حَقِيقَةٌ فَمَا هُوَ حَقِيقَةُ إِيمَانِكُمْ، میں محمد تم سے پوچھتا ہوں، اتنا بڑا دعویٰ کر لیا کہ ہم صاحبان ایمان ہیں، ہم ایمان والے ہیں۔ سرکار رسالت فرماتے ہیں، ہر شے کی، ہر دعویٰ کی کوئی نہ کوئی دلیل ہوتی ہے۔ میں ابن عبداللہ تم سے پوچھتا ہوں، تمہارے ایمان کی دلیل کیا ہے؟ جیتے رہو، جیتے رہو، مجھے کوئی فرق نظر نہیں آ رہا کہ میں کسی شہر میں پڑھ رہا ہوں یا کسی اور جگہ پہ۔ آپ کے ذوق سماعت کو میرا سلام ہے، جیتے رہو، آپ تو مسلح عبادت پر دعاؤں کے قابل لوگ ہیں۔ کہا بھئی ہر شے کی دلیل ہوتی ہے، تم نے ایمان کی دلیل، ایمان کا دعویٰ کیا ہے، تمہارے ایمان اور صاحب ایمان ہونے کی دلیل کیا ہے؟ میرے ساتھ ہے نا میرے بھائی، بھئی تمہارے صاحبان ایمان ہونے کی دلیل کیا ہے؟ توجہ فرمانا، کہتے ہیں یا رسول اللہ 3 چیزیں ہمارے ایمان کی دلیل ہیں۔ 3 چیزیں ہمارے ایمان کی
دلیل ہے۔ بہت بڑی یہ مجلس اور عظیم مجلس ہے، چہروں پہ رونق ہے۔ توجہ فرمانا، کہا تین چیزیں ہمارے ایمان کی دلیل ہے۔ پیغمبر کی بارگاہ میں کھڑے ہیں صاحبان ایمان ہے، پیغمبر کی بارگاہ میں کہتے ہیں یا رسول اللہ، ہمارے ایمان کی پہلی دلیل الرضا بقضاء اللہ، کہتے ہیں یا رسول اللہ، ہمارے ایمان کی پہلی دلیل یہ ہے کہ وہ مالک کائنات ہمارے حق میں جو فیصلہ کرتا ہے، ہم اللہ کے فیصلوں پر راضی ہو جاتے ہیں۔ اللہ اکبر، جیتے رہو جیتے رہو، ہم اللہ کے فیصلوں پر۔ بزرگوں بہت بڑی بات ہے، عالم دین بیٹھے ہیں، میرے سارے بھائی بزرگ بیٹھے ہیں کہ پہلی دلیل دے رہے ہیں قبلہ صاحب کہ الرضا بقضاء اللہ ہے، ہم اللہ کے فیصلوں پر راضی ہو جاتے ہیں۔ عجیب منزل ہے، مقام رضا کوئی معمولی مقام نہیں ہے کہ انسان اللہ کے فیصلوں پر راضی ہو جائے۔ برابر کا بھائی ساتھ چھوڑ گیا، کہا اللہ کا فیصلہ ہے، اس پہ راضی ہو گئے۔ ماں جیسا سایہ رحمت سے محروم ہو گئے، اللہ کا فیصلہ سمجھ کر میرے ساتھ ساتھ چلنا، اللہ کا فیصلہ سمجھ کر راضی ہو گئے۔ باپ کے سایہ شفقت سے محروم ہو گئے، اللہ کا فیصلہ سمجھ کر راضی ہو گئے۔ آغوش نعمت اولاد سے خالی ہو گئی، اللہ کا فیصلہ سمجھ پر راضی ہو گئے۔ میرے مالک باپ لیا ہے، یہ تیرا فیصلہ ہے۔ ماں سے محروم ہو گیا ہوں، یہ تیرا فیصلہ ہے۔ جوان اور برابر کا بھائی میرا ساتھ چھوڑ گیا ہے، میرے مالک یہ تیرا فیصلہ ہے۔ نعمت اولاد سے میری آغوش خالی ہو گئی ہے، مالک یہ تیرا فیصلہ ہے۔ خدا کی قسم اگر جملہ ابھی بھی سمجھنا ہے تو اپنے ذوق سماعت کو بڑھانا۔ جناب ابو ذر غفاری ہے، ایمان کے 9ویں درجے پر جناب ابو ذر فائز ہے۔ اللہ رب العزت نے نعمت اولاد عطا فرمائی۔ اولاد گودی کی رونق ہوتی ہے، اولاد سے نام باقی رہتا ہے، اولاد گھر کی رونق ہوا کرتی ہے، لیکن اللہ نے عجب امتحان لیا جناب ابو ذر غفاری کا۔ اللہ نے ایک بچہ بھی لے لیا، مالک نے دوسرا بچہ بھی لے لیا، آغوش اور گود نعمت اولاد سے خالی ہو گئی۔ کوئی میرے اور آپ جیسے، جیسے ہم قبلہ صاحب کے پاس آئے تھے، ہم میرے اور آپ جیسا ساتھی کوئی دوست چلا، کہا ابو ذر عجب مقام امتحان آ گیا، عجب آزمائش کا مرحلہ آ گیا۔ اللہ نے تجھے نعمت اولاد عطا فرمائی تھی، اللہ نے مقام امتحان سے گزارا، مالک کائنات نے تم سے اولاد لے لی۔ اب اپنے ایمان کا بھی اندازہ لگانا، کوئی میرے اور آپ جیسا ہوتا اللہ کا شکوہ کرتا، شکایت کرتا، بھائی موت نے ہمارا گھر ہی دیکھ لیا ہے، ہمارا جوانی دنیا سے جانا تھا، میری ماں نے ہی دنیا سے جانا تھا، میں نے باپ کی شفقت سے محروم ہونا تھا۔ بھائی ہم کہتے ہیں نا اپنے معاشرے میں موت نے تو ہمارا گھر ہی دیکھ لیا ہے، لیکن جناب ابو ذر نے عجب جملہ کہا قبلہ، جناب ابو ذر کہتے ہیں الحمدللہ الذی اخذہم من دار الفناء وزخرہم الى دار البقاء۔ جیسے ہی دوست نے کہا ابو ذر یہ کیسا امتحان آ گیا کہ اللہ نے تم سے نعمت اولاد لے لی ہے، تیری گودی اولاد سے خالی ہو گئی ہے۔ جناب ابو ذر نے شکوہ نہیں کیا، شکایت نہیں کی، زبان اعتراض نہیں کھولا، کوئی نازیبہ نامناسب لفظ نہیں کہا، بلکہ جناب ابو ذر نے کہا حمد ہے اس پروردگار کی جس نے مجھ سے نعمت اولاد لی ہے۔ کہا اللہ نے احسان یہ فرمایا ہے کہ فانی دنیا سے اللہ نے مجھ سے نعمت اولاد لے لی ہے، باقی دنیا میں انہیں میرے لیے اللہ نے محفوظ فرما دیا ہے۔ واہ 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 سبحان اللہ، یا علی یا علی یا علی، اللہ اکبر، جیتے رہو یا رسول اللہ، حیدری صلوات۔ تو کہتے ہیں یا رسول اللہ ہمارے ایمان کی پہلی دلیل، اللہ اکبر، جیتے رہو بزرگوں جیتے رہو، الرضا بقضاء اللہ، اللہ کے فیصلوں پر راضی ہو جانا۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی دلیل ہے ایمان کی۔ توجہ، یا رسول اللہ ہمارے ایمان کی پہلی دلیل یہ ہے کہ ہم اللہ رب العزت ہمارے حق میں جو فیصلہ کر دیتا ہے، اللہ اکبر، وہ مدبر کائنات ہے، وہ خالق کائنات ہے، وہ ہم سب کا خالق ہے، مالک ہے، کریم ذات ہے، عظیم ذات ہے، جو وہ فیصلہ کرتا ہے ہم اس پر راضی ہو جاتے ہیں۔ اگلا جملہ سننا، کہا یا رسول اللہ مجھے تھوڑے وقت میں بہت زیادہ مجلس سنانا ہے، جی توجہ فرمانا۔
3 بجے میں نے انشاءاللہ ممبر کو چھوڑنا ہے، لیکن اسی وقت کے اندر میں نے اپنا سبق آپ کو سنا کے جانا ہے۔ توجہ فرمائیے گا میرے بھائیوں، میرے دوستوں۔ جی کہا یا رسول اللہ ہمارے ایمان کی دوسری دلیل، توجہ، ہمارے ایمان کی دوسری دلیل۔ کا پہلی دلیل اللہ کے فیصلوں پر راضی ہو جانا۔ کہا وَتَفْوِيضُ إِلَى اللَّهِ، کہا یا رسول اللہ ہمارے ایمان کی دوسری دلیل یہ ہے ہم اپنی زندگیوں کے فیصلے خود نہیں کرتے۔ ہم اپنی زندگیوں کے فیصلے خود نہیں کرتے، ہم نے اپنی زندگیوں کو اس مدبر کائنات کے سپرد کر دیا ہے۔ سمجھنا میرے بزرگوں، میں نے وعدہ کیا نا مجلس ترحیمی پڑھنی ہے۔ ہم نے اپنی زندگیوں کو اس مدبر کائنات کے، اس فیصلہ احکم الحاکمین، بھائی یہ جملے کہتے رہتے ہو نا دعاؤں میں، احکم الحاکمین پروردگار کے، ہم نے اپنی زندگیوں کو، جیتے رہو بزرگوں، میں بہت خوش ہو رہا ہوں آپ کی معرفت سے کہ ہم نے اپنی زندگیوں کو، قبلہ صاحب اس مدبر کائنات کے، جیتے رہے آپ، اللہ رب العزت کے، ہم نے اپنی زندگیوں کو اس ذات کے سپرد کر دیا۔ کہتے ہیں یا رسول اللہ ہمارے ایمان کی تیسری دلیل یہ ہے وَتَسْلِيمُ إِلَى اللَّهِ، کہا یا رسول اللہ ہمارے ایمان کی تیسری دلیل یہ ہے، توجہ، ہمارے ایمان کی تیسری دلیل یہ ہے ہم اللہ کے حکم کے سامنے اپنا سر جھکا دیتے ہیں۔ کیا ایمان کی دلیلیں ہیں جی۔ میں جو دو احباب دیر سے میں ان کے لیے سرکار امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام کی صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ یہ حدیث مبارکہ ہے قبلہ، یہ سرکار امام باقر علیہ السلام کی یہ حدیث ہے۔ کیا حدیث تھی جو کچھ سیکنڈ دیر سے آئے؟ کیا حدیث تھی کہ پیغمبر سفر میں تھے، لوگ پہنچے، سلام عقیدت کیا، خلق عظیم کے مالک پیغمبر نے جواب سلام دیا، اللہ کے نبی نے سوال کیا مجھ پر سلام کرنے والے تم کون ہو؟ انہوں نے دعویٰ ایمان کیا، اللہ کے نبی نے ایمان کی دلیلیں پوچھی، انہوں نے پہلی دلیل دی یا رسول اللہ ہمارے ایمان کی پہلی دلیل یہ ہے ہم اللہ کے فیصلوں پر راضی ہو جاتے ہیں۔ ہمارے ایمان کی دوسری دلیل یہ ہے ہم نے اپنی زندگیوں کو اس مدبر کائنات کے، جیتے رہو، اس مدبر کائنات کے سپرد کر دیا ہے۔ ہم اللہ کے حکم کے سامنے، ہمارے ایمان کی تیسری دلیل یہ ہے ہم اللہ کے حکم کے سامنے سر تسلیم خم ہو جاتے ہیں، سر جھکا دیتے ہیں۔ جب صاحبان ایمان نے مصطفیٰ کے سامنے، نبی الانبیاء کے سامنے، اول شافع اول مشفع کے سامنے، قائد المرسلین کے سامنے، حقیقت قرآن کے سامنے، ناطق قرآن کے سامنے، فخر موجودات نبی کے سامنے جب یہ ایمان کی دلیلیں پیش کی تو اللہ کے نبی نے ان کو عظیم تمغہ عطا فرمایا، فرمایا علماء الحکماء قاد ان یکونوا من الحکمت انبیاء۔ سید الانبیاء نے جب ایمان کی دلیلیں پوچھی، عام نبی نہیں ہے، نبیوں کے سردار نبی نے ان کو ایمان کی سند عطا فرمائی، ایمان کا تمغہ عطا فرمایا۔ نبی الانبیاء فرماتے ہیں تمہیں مبارک ہو، یہ ایمان کا وہ درجہ ہے جو اللہ اپنے نبیوں کو عطا فرماتا ہے۔ یا علی سبحان اللہ، اللہ اکبر، جیتے رہے آپ، جیتے رہے۔ کہا یا رسول اللہ اللہ صلی علی، توجہ فرمائی آپ نے، کہا یا رسول اللہ پیغمبر نے عظیم تمغہ عطا فرمایا، یعنی مہر لگا دی ان کے ایمان پر۔ پیغمبر نے فرما دیا یہ ایمان کا معمولی درجہ، مرتبہ معمولی مرتبہ ایمان کا نہیں ہے۔ سرکار رسالت نے فرمایا یہ ایمان کا درجہ تو اللہ اپنے نبیوں کو، جیتے رہو جملہ سنا ہے نا، اللہ اپنے نبیوں کو عطا فرماتا ہے۔ میں ایک نیا جملہ کہہ کے بات کو آگے بڑھا لوں جی، مجلس ترحیم کی طرف بھی پڑھوں جی، بات کو آگے بڑھاؤں۔ سرکار رسالت نے فرمایا ایمان لانا بڑا آسان ہے۔ بہت سارے لوگ ہیں جنہوں نے کلمہ پڑھ لیا ہے، ایمان لانا بہت آسان ہے، لیکن بزرگوں ایمان بچانا بڑا مشکل ہے۔ یہ نیا جملہ ہے جی، ایمان لانا آسان، ایمان بچانا بہت مشکل ہے۔ یہ سادہ نہ سمجھنا بات کو جی، ایمان بچانا بڑا مشکل ہے۔ سرکار رسالت کے سامنے لوگ کھڑے ہیں، کتنے عظیم لوگ ہوں گے جن کو مصطفیٰ نے ایمان کی سند عطا فرمائی، معمولی
افراد نہیں تھے، معمولی لوگ نہیں تھے۔ سید الانبیاء نے کہا کہ یہ تمہارا درجہ ایمان نبیوں سے ملتا جلتا ہے، نبیوں جیسا تمہارا ایمان ہے۔ سرکار رسالت نے فرمایا اچھا اگر چاہتے ہو، بڑی آہستگی سے دامن مراد پھیلا کے بیٹھو جی، یہ موتی ہیں جو چمن اہل بیت سے چن کر آپ کی آغوش میں رکھ رہا ہوں، یہ وہ پھول ہیں۔ سرکار رسالت نے فرمایا اگر چاہتے ہو نور ایمان باقی رہے، اگر چاہتے ہو لذت ایمان کو محسوس کرو۔ جی ہم تو صرف کھانے کی لذت محسوس کرتے ہیں نا، نہ کبھی سجدے کی، نہ مناجات کی، نہ اللہ سے راز و نیاز کی، جی نہ عبادت کی، کبھی بھی لذت ہم نے تو محسوس نہیں کی۔ لیکن سرکار فرما رہے ہیں کہ اگر چاہتے ہو کہ ایمان کی لذت کو، قبلہ لذت ایمان کو محسوس کرو، دولت ایمان تمہارے پاس رہے، نور ایمان میں، چلو تعبیر بدل دیتا ہوں، نور ایمان تمہارے دلوں میں باقی رہے، جیتے رہو میرے ساتھ چلنا بھائی، نور ایمان تمہارے دلوں میں باقی رہے، اگر یہ چاہتے ہو، سید الانبیاء نے فرمایا تمہیں 3 نصیحتیں کرتا ہوں، میں ان پر عمل کر لینا۔ سناؤں یہ نصیحتیں؟ جی میں نے فضائل کے باب کو ایک دفعہ کلوز کیا، اس عبادت سے محروم ہو کے معارف کی طرف میں چلا گیا، یعنی علم و معرفت کی بات کی طرف چلا گیا۔ سید الانبیاء نے فرمایا تمہیں 3 نصیحتیں کرتا ہوں، ان نصیحتوں پر عمل کرنا۔ توجہ فرمانا، سید الانبیاء نے پہلی نصیحت فرمائی، فرمایا فلا تبنو ما لا تسکنون، فرمایا کبھی وہ گھر نہ بنانا جس میں رہنا نصیب نہ ہو۔ جی لوگ گھر بنے دے رہے ویندن تے گھرو جنازے نکل دے رہے۔ پیغمبر نے فرمایا کبھی وہ گھر نہ بنانا۔ پوچھ دے ہو نا بھئی تیری کوٹھی مکمل نہیں ہوئی، 1 کروڑ لگ گیا، اجے مکمل نہیں ہوئی۔ جی پیغمبر فرما رہے ہیں کبھی وہ گھر نہ بنانا اگر چاہتے ہو نور ایمان باقی رہے، جی کبھی وہ گھر نہ بنانا جس میں رہنا نصیب نہ، بہت بڑا جملہ کہہ رہا ہوں، کبھی وہ گھر نہ بنانا جس میں رہنا نصیب نہ ہو۔ تھوڑا سا بے تکلف ہو کے مجلس پڑھ لیتے ہیں۔ اچھا اگر یہ دھوپ، یہ سردی، یہ بارش، یہ اندھیری، موسم کی تبدیلی یہ نہ ہوتی تو ہم گھر بناتے نہ بناتے، آسمان کے سائے کے نیچے زندگی گزار لیتے، نہ بارش ہے، نہ اندھیری ہے، نہ دھوپ ہے، کوئی تکلیف دینے والی چیز نہیں ہے، ہم گھر نہ بناتے۔ اس کا مطلب یہ ہوا، بزرگوں میرے ساتھ ہونا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جس کو ہم اپنا بیت گھر کہہ رہے ہیں بزرگوں، یہ گھر نہیں ہے، یہ سر چھپانے کی جگہ ہے۔ جیتے رہو میں پڑھتا ہوں ابھی، یہ سر چھپانے کی جگہ ہے، یہ گھر نہیں ہے۔ تو پھر گھر کون سا ہے؟ گھر وہ ہے، توجہ فرمانا، جو مومن کو ہر روز آواز دیتا ہے میرے اوپر اکڑ اکڑ کے چلنے والے، ذرا سنبھل کر قدم رکھنا، میرے اندر بھی آنا ہے۔ توجہ فرمانا، میں نے وعدہ کیا مجلس ترہیم پڑھنے کا، کہا میرے اوپر چلتے ہو تمشی علی ظہری و مسیرک فی بطنی، میرے اوپر اکڑ اکڑ کے قدم مار مار کے چلتے ہو، خیال سے چلنا، تیری منزل میرے اندر ہے، تو نے میرے اندر بھی آنا ہے۔ قبر آواز دے کر کہتی ہے تضحک علی ظہری و تبکی فی بطنی، میرے اوپر کہہ کے لگاتا ہے، ہنستا ہے میرے اوپر کہہ کے لگاتا ہے۔ خیال کرنا، کبھی ایسا کہہ کر نہ لگا بیٹھنا کہ میرے اندر آ کے تجھے کہیں رونا نہ پڑ جائے۔ پھر قبر آواز دیتی ہے تفرح علی ظہری، توجہ، وتبکی فی بطنی، میرے اوپر خوشیاں مناتا ہے۔ خیال کرنا، کہیں ایسی خوشی نہ منانا کہ میرے اندر آ کے تجھے کہیں غمگین نہ ہونا پڑ جائے۔ پھر آواز دے کر وہ گھر، میں قبر کی بات نہیں کر رہا، وہ گھر کہہ رہا ہے کہ میرے اوپر چلتا ہے، مال حرام کھاتا ہے۔ خیال کرنا، یہ بدن جو بنا کے آئے گا، خیال کرنا کہیں تجھے کیڑے مکوڑوں کی خوراک نہ بنا دوں۔ تو بابا جس کو تم گھر کہتے ہو وہ گھر نہیں ہے، جملہ لینا اگر صاحب سماعت ہو، وہ گھر نہیں ہے۔ گھر تو وہ ہے جو کہہ رہا ہے سنبھل کے چلنا، مال حلال کھانا، خوشی منانا تو حلال منانا، ہنسنا تو ذرا خیال سے ہنسنا۔ میں کہتا ہوں گھر تو وہ ہے
جس میں مرنے والے کو، مومن کو، علی و اولاد علی کے محب کو، گھر تو وہ ہے جس میں علی اور اولاد علی کی زیارت ہوگی۔ یا علی یا علی جی جی یہی بات ہے نا بھئی، سیدھی سیدھی کھری کھری بات پیغمبر نے سمجھا دیا۔ توجہ فرمانا، یہ بھی پیغمبر کی ہی حدیث ہے، سرکار رسالت کی حدیث ہے۔ بھئی گھر تو وہ ہے جس میں محب اہل بیت کو، اللہ اکبر، چاہے وہ مکتب اہل تسنن سے ہے یا فقہ جعفریہ پر عمل کرتا ہے، محب تو ہے۔ خدا نہ کرے انسان مبغض اہل بیت ہو، خدا نہ کرے انسان پیغمبر کی آل سے، ان کی اہل بیت سے عداوت یا دشمنی رکھتا ہو۔ تو میں نے کہا نا، گھر تو وہ ہے جس میں محب اہل بیت کو محمد و آل محمد کی زیارت ہوگی، ہاں وہ گھر ہے۔ پیغمبر نے دوسری نصیحت فرمائی، تو جو فرما رہے ہیں آج جی، پیغمبر نے بزرگ کو دوسری نصیحت فرمائی، فرمایا فَلَا تَجْمَعُوا مَا لَا تَأْكُلُوا، فرمایا کبھی وہ مال جمع نہ کرنا جس کا کھانا نصیب نہ ہو۔ جیتے رہو جی، یہ جو بینک میں 1 کروڑ روپیہ پڑا ہے، وہ تو کیا کر رہا ہے وہاں؟ بچے دے رہا ہے۔ مر جاؤ گے، چلے جاؤ گے، پتہ نہیں بعد والے کیا کریں گے، نہیں معلوم۔ اس لیے سرکار رسالت نے، نبیوں کے سردار نبی نے نصیحت فرمائی، کوئی چھوٹی معمولی نصیحت نہیں ہے، کہ کبھی وہ مال جمع نہ کرنا جس کا کھانا نصیب نہ ہو۔ اچھا، بندہ مال بچائندہ کس طرح؟ بخیل بن کے، کنجوسی کر کر کے مال رکھیا۔ اچھا، ویسے مال بندہ بچائندہ کیوں ہے؟ علاقے والے مجھے کہیں گے بڑا امیر ہے، یہ اتنے کروڑ اتنے لاکھ بینک میں پڑے ہیں، بڑا امیر ہے، لیکن بچایا کیسے ہیں؟ بخیل بن بن کے، کنجوس بن بن کے۔ پڑھوں نہج البلاغہ میں میرے آقا امیر المومنین نے کیا پیارا نقشہ کھینچا۔ سرکار امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام، صلوات پڑھیں علی کی عظمت پر۔ امیر المومنین، امام المسلمین، یعصوب الدین، الہادی للرشاد، الناطق بالصداد، المصادم للابطال، المنتقم من الجہال، رجل شجاع وفی اخو رسول اللہ، نبی کے بھائی علی بن ابی طالب۔ میں نے سارا ترجمہ چھوڑ دیا تاکہ وقت بچا لوں جی۔ علی بن ابی طالب یہ ارشاد فرماتے ہیں، توجہ فرمانا، بہت قیمتی بات کر رہا ہوں۔ علی بن ابی طالب ارشاد فرماتے ہیں، عجبت للبخیل یستعجل الفقر الذی، توجہ، ایاہ منہ حربا، توجہ، ویفوتہ الغنى الذی ایاہ طلبا، فیعیش فی الدنیا عیش الفقراء ویحاسب فی الآخرۃ حساب الاغنیاء۔ علی بن ابی طالب فرماتے ہیں، میں حیران ہوں اس بندے پر جس پر مجھے تعجب ہے۔ علی جیسے امام کو تعجب ہے، کنجوسی کرتا ہے اور بخل کرتا ہے، کنجوسی کر کر کے مال بچاتا ہے، امیر بننا چاہتا ہے، نہ پاؤں میں کام کا جوتا ہے، نہ کبھی اچھا لباس پہنا ہے، نہ کبھی گھر میں اچھا کھانا پکایا، پیسے بچا بچا کے رکھ رہا ہے۔ امیر المومنین نے فرمایا، تو پیسے بچا کے امیر بننا چاہتا تھا، ہے تو تیری زندگی غریبوں جیسی۔ جیو جیو جی 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 جیتے رہو حیدری جی۔ پیسے بچا بچا کے رکھ رہا ہے، امیر بننا چاہتا تھا، زندگی تو تیری غریبوں والی ہے۔ بچے کو آج تک اچھا لباس ہی نہیں لے کے دیا جی، 5 روپے فیس دے منگے، تیرے منہ تے 12 بجویں دن، ٹھیک ہے، پیسے بچاونے نہیں بھائی۔ سرکار رسالت فرما رہے ہیں، توجہ بھائی، امیر المومنین فرما رہے ہیں، جس غربت سے بچنا چاہتا تھا وہ تو تیرے گھر آ گئی، وہ غربت تو تیرے گھر آ گئی۔ پھر امیر المومنین نے فرمایا، میں علی کیوں نہ تعجب کروں،
میں علی اس لیے تعجب کرتا ہوں، یہ بندہ دنیا میں زندگی غریبوں والی گزار رہا ہے، آخرت میں حساب امیروں والا دے گا۔ یا علی یا جی جیتے رہو، بڑی قیمتی بات ابھی آپ کو سنانے لگا ہوں، بس ٹائم تھوڑا سا رہ گیا ہے، 1.5 گھنٹہ پڑھتے تو بے انشاءاللہ محظوظ ہوتے، لیکن مولانا صاحب نے دیر ہی اتنی کر دی ہے مجلس شروع کرتے کرتے، اور آپ نے بھی آنے میں بڑی دیر کر دی ہے۔ جی صلوات پڑھے ذرا محمد و آل محمد پر۔ جی میں 4 جملے کہوں آپ کی اجازت ہو تو؟ پھر امیر المومنین فرماتے ہیں مجھے ایک اور بندے سے بھی بڑا تعجب ہے۔ ہن میں مجلس پڑھنے لگا، ایک اور بندے تو بھی میرے آقا امیر المومنین بڑے حیران ہیں، تعجب ہے۔ کس بندے سے؟ سرکار فرما رہا عجبت للمتکبر کان بالامس نطفہ ویکون غدا جیفا۔ توجہ، علی مولا فرما رہے ہیں مجھے غرور اور تکبر کرنے والے انسان پر بھی تعجب ہے۔ میری اتنی زمین ہے، سلام کرو تو لب ہی نہیں ہلتے، ایسے کر دیتے ہیں۔ جی سلام کرو تو غریب دی گل بھی نہیں سن دی۔ امیر المومنین فرماتے ہیں میں علی تم سے پوچھتا ہوں، بتا تو پیدا کیسے ہوا تھا، مرنے کے بعد کیا ہو جائے گا، پھر مجھے بتا تکبر کیسا کرتا ہے۔ جی کان بالامس نطفہ ویکون، علی مولا فرما رہے ہیں میری کیا جرت تھی میں آپ کے سامنے اتنی بڑی بات کروں، جو اپنے آغاز حیات کو بھی جانتا ہے اور انجام سے بھی واقف ہے، انجام کو بھی جانتا ہے۔ توجہ فرمائی آپ نے، مولا فرماتے ہیں پھر تکبر کرتا ہے، پھر غرور کرتا ہے۔ اس وچ آکڑ ہے، امیر المومنین فرماتے ہیں آکڑ کرن والے بندے تے بھی مینوں بڑا تعجب ہے۔ ہن گل آخری سن لو، بڑی قیمتی گل ہے۔ بادشاہ ہے، سلطنت، سپاہی، لشکر، سپاہ، ہاں جی توجہ فرمانا، بادشاہ ہے۔ میں بہت قیمتی بات سنا رہا ہوں بزرگوں، بڑی قیمتی بات ہے، جب مسلح پہ جائیں گے دعا دیں گے، توجہ فرمانا۔ بادشاہ، حکومت، بادشاہت، سلطنت، لشکر، سپاہی، سواریاں، گھوڑے، سبحان اللہ، بڑی پمپ اینڈ شو، تجھ کو احتشام، پورے علاقے میں بلے بلے جی بڑا آدمی ہے جی فلاں ہے، بادشاہ ہے۔ اپنی رعیت ایک دے اعلان کیتا کہ میں سیر کے لیے جانا چاہتا ہوں، آج کسی کو ملاقات کا وقت نہیں ہوگا، کسی کو میرے سامنے بولنے کی اجازت نہیں ہے، کوئی بندہ لب نہیں کھولے گا، کیوں؟ کیونکہ آج میں نے سیر کے لیے جانا ہے، شکار کے لیے جانا ہے، سیاحت کے لیے جانا ہے۔ دیکھ رعیت میں اعلان ہو گیا، ٹھیک، پھر اعلان کیا، کہا میری بادشاہی خلعتوں، بادشاہی لباسوں میں سے ایک لباس لے کے آؤ، ایسا لباس لے کے آؤ کہ دنیا میں اس جیسا کسی کا لباس نہ ہو۔ تکبر کا انداز ہے نا، سواری ایسی لے کے آؤ، سواری ایسی لے کے آؤ کہ میری سواری جیسی کسی کی سواری نہ ہو۔ توجہ فرمانا، بڑی قیمتی بات میں کر رہا ہوں، میری سواری جیسی کسی سواری نہ ہو۔ بادشاہ تھا، خلعت شہنشاہی بھی آ گئی، سواری بھی آ گئی، پشت فرس پر یعنی گھوڑے پر چڑھ کے بیٹھ گیا، خلعت شہنشاہی پہنی ہوئی ہے، لشکر ساتھ ہے، سپاہ ساتھ ہے۔ توجہ فرمانا، کھڑے ہوئے ہیں، کسی کو بولنے کی جرت نہیں ہے، پوری رعیت جو ہے خدا حافظی کے لیے بھیجنے کے لیے مجبور ہے، کھڑے ہوئے ہیں۔ ایک مرتبہ مجمع سے ایک جوان آگے بڑھا، عجیب منظر ہے، مجمع سے بزرگوں ایک جوان آگے بڑھا، جوان نے بڑھ کے جا کے گھوڑے کی لگام میں ہاتھ ڈالا، جرت کی، گھوڑے کی لگام میں ہاتھ ڈالا۔ بادشاہ کہتا ہے کہا نہیں ہے آج کسی کی بات نہیں سنی جائے گی، کہا نہیں ہے آج میرے پاس کسی کی بات سننے کے لیے وقت نہیں ہے، وقت ہی کوئی نہیں گل کسی دی سننی۔ لیکن یہ بھی بڑا عجیب جوان تھا، توجہ، گھوڑے کی لگام پکڑ کے، توجہ، گھوڑے کی لگام پکڑ کے کھڑا رہا۔ بادشاہ بالآخر مجبور ہو گیا، کہا کہو کیا کہنا چاہتے ہو؟ کہا ایسے نہیں کہوں گا۔ کہتا ہے گھوڑے سے جھکو، نیچے جھکو، کان میں بات کروں گا۔ جو سننا ہی نہیں چاہتا اس نے جھکائی بیٹھا ہے۔
جی کہا گھوڑے سے ذرا جھکو، کان میں بات کروں گا. جی میرے ساتھ ہے نا میرے سارے احباب؟ جی کان میں بات کروں گا. بادشاہ نے جھکا. بادشاہ نے جب جھکا لیا بادشاہ کو، اس نے جوان نے کان کے قریب بات کی. کان کے قریب ایک مرتبہ منہ کر کے بات کرتا ہے، کہتا ہے جناب بادشاہ انا ملک الموت. جیتے رہو. کہتا ہے جناب متکبر، جناب بادشاہ انا ملک الموت، میں تو ملک الموت ہوں. اب خدا کی قسم انصاف سے میرے سمیت، میں ادھر سے دائرہ لگا لیتا ہوں، میرے سمیت دیکھنا. اب اوپر کا سانس اوپر، نیچے کا نیچے، رنگ زارد پریشانی جسم کانپنے لگا. منتیں سماجتیں، جی منتیں سماجتیں. ایک منٹ دے دے، ایک منٹ، ایک لحظہ، لفظ لکھا ہوا عربی میں، ایک لحظہ، ایک سیکنڈ دے دے، ایک لحظہ دے دے. کیوں؟ کہتا ہے میں نے اپنے بیوی بچوں سے خدا حافظی نہیں کی ہے. ایک لحظہ دے دے، میں اپنے بیوی بچوں سے خدا حافظی، توجہ، میں اپنے بیوی بچوں سے خدا حافظی کرنا چاہتا ہوں، مجھے ایک لحظہ دے دے. ملک الموت نے جب یہ جملہ سنا تو ملک الموت کہتا ہے واللہ ما ترا اہلک ابدا. کہا تو ایک لحظے کی بات کرتا ہے، تو اپنے بیوی بچوں سے ملنا چاہتا ہے. کہتا ہے اللہ کی قسم تیرا وقت ختم ہو گیا، تجھے ایک لحظہ بھی نہیں دیا جائے گا. اوئے ہاں یہ تیرا مل کے یا علی واللہ لا ترا اہلک ابدا، تجھے ایک لحظہ بھی نہیں دیا جائے گا، ایک لحظہ بھی مہلت، توجہ فرمانا، مہلت نہیں دی جائے گی. سرکار صادق آل محمد علیہ السلام بآواز بلند صلوات پڑھے. بسم اللہ. ایک مرتبہ پھر بھی بآواز بلند صلوات. علماء کرام سایہ کرنے لگے ہیں تاکہ یہ جلدی جلدی ممبر چھوڑ دے. ہمارے برادر بزرگ شرائی صاحب بھی تشریف فرما گئے، قبلہ واعظ محترم جناب مولانا حامد علی سندرانہ صاحب بھی تشریف فرما گئے. بس میں یہی بات مکمل کروں گا، بات مکمل کر کے آپ کی زحمتوں کو تمام کروں گا. اجازت ہے سرکار کو عرض کروں؟ جی ملک الموت نے، اس جوان نے پشت فرس پہ بیٹھا ہے، ملک الموت نے، جوان نے کان کے قریب بات کی اور بات کر کے کہتا ہے انا ملک الموت. یہ سماجتیں کرنے لگا، منتیں کرنے لگا، ایک لحظہ تو فرصت دے دو. کہا واللہ لا ترا اہلک ابدا، تجھے اپنے اہل و عیال سے خدا حافظی کرنے کے لیے ایک لحظہ بھی فرصت نہیں دی جائے گی. توجہ فرمانا. سرکار صادق آل محمد علیہ السلام پھر بآواز بلند صلوات پڑھیں. پھر بھی بآواز بلند صلوات. جی سرکار تشریف فرماتے، کسی سوال کرنے والے نے ایک سوال کیا. یہ بات سننا، کسی سوال کرنے والے نے یہ سوال کیا، یا ابن رسول اللہ، صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. اجازت ہے سرکار کو عرض کر لوں؟ بآواز بلند پھر بھی صلوات پڑھیں. کسی نے یہ سوال کیا تھا، یا ابن رسول اللہ، بعض مرنے والوں کے سرہانے جب جاتے ہیں، کوئی بندہ مرا پڑا ہے اور اس کے قریب اس کے سرہانے جاتے ہیں، دیکھتے ہیں اس کی آنکھ کھلی رہ جاتی ہے. ساڑھے کول تو مختلف گلنا کیتی ہیں میں نہیں نا، او جی کسی دا انتظار کر رہا ہے، وہ کسی چاہنے والے کا، کسی کا سجن دا انتظار کر رہا ہے، آئے گا تو آنکھ خود بخود بند ہو جائے گی. نہیں، لیکن میرے آقا صادق آل محمد نے ارشاد فرمایا تمہاری آنکھ کا پردہ حرکت میں رہتا ہے، کبھی اوپر کبھی نیچے. جی آنکھ جھپکتے رہتے ہو نا، آنکھ کا پردہ کبھی اوپر کبھی نیچے. فرمایا مرنے والا جب اپنے آنکھ کے پردے
بندے کو اوپر کر لیتا ہے اور ادھر اس کے سانسوں کا شمار ختم ہو جاتا ہے، تو میرے آقا نے فرمایا یہ کسی کا منتظر نہیں ہوتا، اس کی زندگی کے لحظے ہی اتنے تھے، اس کے گنے ہوئے سانس ہی اتنے تھے کہ جب اس کی موت کا لحظہ آتا ہے تو اسے آنکھ کا پردہ نیچے کرنے کی بھی اجازت نہیں دی جاتی۔ جیتے رہو جی، منتیں سماجتیں، بات وہی میں نے پوری کرنی ہے، میرے برادر بزرگ تشریف فرما ہو چکے ہیں۔ اچھا جی، کہا انا ملک الموت، منتیں کرتا رہا، سماجتیں، کہا واللہ لا ترا اہلک ابدا، تجھے اپنے خاندان سے، اہل و عیال سے خدا حافظی کے لیے ایک لحظہ بھی نہیں دیا جائے گا۔ اب روایت کا یہ لفظ ہے، تو انہوں یہ گل سمجھاونی بڑی آسان ہے۔ او اچے درختوں، خشک لکڑی، خشک ڈھنگور لکڑی جس لئے گردی ہے تلے پکی زمین ہوئے، ٹوٹے ٹوٹے ہوئے۔ روایت میں یہی لفظ آیا ہے کہ ملک الموت نے جب اللہ کی امانت واپس لی، پشت فرس سے گھوڑے کے اوپر سے گرا، ریزہ ریزہ ہو گیا، ٹوٹ گیا، سارا تکبر خاک میں مل گیا۔ اللہ، سارا تکبر کہاں گیا؟ خاک میں۔ اس لیے میرے آقا نے فرمایا عجبت للمتکبر کان بالامس نطفہ ویکون غدا جیفا۔ مجھے متکبر پر علی مولا فرما رہے ہیں، میں متکبر سے حیران ہوں، غرور کرنے والے سے حیران ہوں، جو آغاز کو بھی جانتا ہے، انجام سے بھی واقف ہے، پھر تکبر کرتا ہے۔ اب یہاں سے ذرا محظوظ ہو کے مجلس سننا، یہاں سے ذرا محظوظ ہو کے، یہی ملک الموت بزرگوں، یہی جوان ملک الموت آگے بڑھا، نورانی چہرہ، بدن پر عبادت کے آثار، ایک بزرگ سنو، بزرگ مصلی عبادت پر بیٹھا ہے، یہی جوان قریب گیا، جا کے سلام کیا، بزرگ نے سلام دا جواب دیتا، سلام دا جواب دے کے اس جوان نے وہی انداز اپنایا کہ میں آپ سے کوئی بات کرنا چاہتا ہوں۔ بزرگ تھا، خوش اخلاق تھا، بزرگوں کو خوش اخلاق ہونا چاہیے۔ اچھا، بعض مسجداں دے پیش نماز ایڈے کرخت ہوندے نمازیاں نال اینج گل کردے جو بیچارے نمازی کو پورا سال مسجد کا راستہ ہی نظر نہیں آتا، تے کئی ساڈے بابے بھی بڑے کرخت مزاج ہوندے، ٹھیک ہے، حیدری جی، انسان کو خوش اخلاق ہونا چاہیے۔ عبادت گزار تھے، بزرگ تھے، توجہ فرمائی آپ نے، خوش اخلاق تھے۔ کہا کیا کہنا چاہتے ہو کہو۔ اس نے وہی انداز اپنایا، کہا کان قریب کرو، میں آپ کے کان میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ اس بزرگ نے بھی اپنا کان آگے بڑھایا، اس جوان نے، توجہ، اس جوان نے بھی اپنا منہ آگے کیا، کان کے قریب لگایا، کان کے قریب لگا کے کہتا ہے عبادت گزار مومن بزرگ انا ملک الموت، کہتا ہے بزرگ اور عبادت گزار میں ملک الموت ہوں۔ توجہ فرمانا، اب بزرگ نے جب یہ سنا کہ یہ ملک الموت ہے، قبلہ تشریف فرما ہے، جب بزرگ نے سنا کہ یہ ملک الموت ہیں تو بزرگ نے عجب قبلہ جملہ کہا اہلاً و سہلاً و مرحبا فواللہ ما کان علی وجہ الارض احد احب الی منک ان القاہ۔ عجیب جملہ کہتا ہے، جب ملک الموت نے اس جوان نے کہا نا میں ملک الموت ہوں، تو وہ بزرگ کہتا ہے خوش آمدید، اہلاً و سہلاً و مرحبا، خوش آمدید، بسم اللہ۔ عجیب مومن ہے، کہتا ہے ویلکم، خوش آمدید، جی آیا نو، جی ویلکم، خوش آمدید۔
مومن اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہے بہت ساری ہستیاں ایسی ہیں جن کو میں اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتا تھا، اے ملک الموت ان غائب رہنے والوں میں سے تو بھی ایک غائب تھا۔ میں ایک مرتبہ مومن کہتا ہے فواللہ ما کان علی وجہ الارض غائب توجہ احد احب الی منک ان القاہ۔ ایک مرتبہ مومن یہ کہتا ہے اللہ کی قسم بہت ساری ہستیوں کو میں نہیں دیکھ سکتا تھا، تو بھی ان میں سے ایک تھا۔ اتنا بتا اتنی دیر کہاں رہے ہو؟ اللہ ملک الموت سے کہہ رہے ہیں مومن صاحب ایمان کہ بتاؤ اتنی دیر کہاں رہے ہو؟ اور جس طرح آپ ایک جملہ کہتے ہیں محسوس نہ فرمائیں، جس طرح کہتے ہیں بڑی دیر کر دی صنم آتے آتے، جی تو یہ کہا کہ جناب ملک الموت میں تو آپ کے دیدار کا، آپ کو دیکھنے کا بڑا مشتاق تھا، مجھے تو آپ سے ملنے کی بڑی انتظار تھی، تم اتنی دیر کہاں رہے ہو، کدھر تھے؟ اب ملک الموت حیران ہے، بھئی یہ کیسا مرد مومن ہے؟ میں نے کہا میں ملک الموت ہوں، یہ کہتا ہے ویلکم، خوش آمدید، بسم اللہ، جی آیا نو، اتنی دیر کہاں رہے ہو؟ میں تیرے دیدار کا بڑا مشتاق تھا، میں تو تجھے دیکھنے کا بڑا مشتاق تھا، دیکھنا چاہتا تھا، ملاقات کو بڑا پسند کرتا تھا۔ اب دیکھیے گفتگو ہونے لگی، ملک الموت نے قبلہ عجب بات کی۔ ملک الموت کہتا ہے جناب مومن زندگی کا کوئی کام باقی ہے تو وہ کر لو۔ کیا بات ہے، واہ 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 واہ۔ ادھر کا واللہ لا ترا اہلک ابدا، متکبر سے کہا، ادھر کہہ رہا ہے زندگی کا کوئی کام باقی ہے تو کر لو۔ مومن کہتا ہے میرا تو زندگی کا کوئی کام باقی ہی نہیں ہے۔ پھر ملک الموت دہرا رہا ہے کہ اگر زندگی کا کوئی کام باقی ہے تو کر لو، میں مار دیتا ہوں، توجہ فرمانا، میں روح نکال لیتا ہوں، میں جسم اور روح کا رشتہ توڑ دیتا ہوں، میں سانسوں کا تسلسل ختم کر دیتا ہوں، میں جب روح نکالتا ہوں تو بندہ مر جاتا ہے۔ یہ ملک الموت کہہ رہا ہے۔ مومن کہتا ہے اچھا جب بندہ مر جاتا ہے، توجہ فرمانا اتنی قیمتی بات کر رہا ہوں، کہا جب بندہ مر جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ مومن کہتا ہے اچھا بندہ مر جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ جی ملک الموت کہتا ہے عبد کی یعنی بندے کی اپنے معبود سے ملاقات ہو جاتی ہے، بندہ اپنے اللہ نو مل ویندا ہے، جی عبد کی اپنے معبود سے ملاقات ہو جاتی ہے۔ بس ملک الموت کا دوستو کہنا تھا کہ عبد کی اپنے معبود سے ملاقات ہو جاتی ہے، مخلوق کی اپنے خالق سے ملاقات ہو جاتی ہے، بندہ اپنے رب سے مل جاتا ہے۔ ایک مرتبہ مومن کا چہرہ کھل اٹھا اور کھل کر مومن یہ کہتا ہے ملک الموت جلدی کرو، یہی تو میری زندگی کا سب سے بڑا کام ہے۔ یا علی یا علی، جی یہی اللہ سے ملاقات ہی تو میری زندگی کا سب سے بڑا کام ہے۔ لیکن ملک الموت دستبردار نہیں، جان چھوڑن والا نہیں۔ ملک الموت کہتا ہے کچھ مانگو، مومن ہے نا، مومن کی عزت ہے۔ ملک الموت کہتا ہے کچھ مانگو، توجہ فرما رہے ہیں میرے سارے ساتھی؟ جی ملک الموت کہتا ہے کچھ مانگو۔ اب مومن نے ایک مرتبہ مسلح عبادت پر سنبھل کر کہا اچھا اگر دینے بھی چاہتے ہو، کچھ دینا بھی چاہتے ہو تو مومن نے عجب تقاضا کیا کہ میرے اور آپ جیسا ہوتا تو کہتا ذرا 1 کروڑ روپیہ دے دوں، میں ذرا اپنی اولاد کے نام کر کے جاؤں گا، 1 مربع زمین دا دے دے، ہاں جی 1 مربع زمین دا مل جاوے، کار کوٹھی کچھ تے مل ہی جائے نا، تاکہ میں اپنے پچھلے انو دے کے جاؤں۔ لیکن مومن نے عجب بات کی، مومن نے کہا امہلنی، کہا مجھے اگر مہلت دیتے بھی ہو، کچھ مانگوں اگر دینا بھی چاہتے ہو، کہا مجھے 2 رکعت نماز کی فرصت دے دے۔ نعرہ تکبیر، اللہ نعرہ رسالہ، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری صاحب ایمان ہے۔ کیا بات ہے شادی، کیا بات۔ کہا مجھے 2 رکعت، توجہ مجھے 2 رکعت نماز کی فرصت دے دے۔ اب مومن نے حکم دیا، مومن نے حکم دیا، پہلے وہ دے رہے تھے، مومن نے 2 رکعت نماز لے لی، اب مومن نے حکم دیا، کہا ملک الموت دیکھو میں 2 رکعت نماز ادا کرنے لگا ہوں، جی 2 رکعت نماز پڑھنے لگا ہوں، مجال حالت قیام میں میری روح نہ نکالنا،
رکوع میں جاؤں پھر بھی میرے قریب نہ آنا، میری روح قبض نہ کرے۔ کہا اچھا تو کیا کروں؟ کہا جب سجدے میں جاؤں تو اللہ کی امانت لے لینا۔ اللہ، یہ مومن کی بات۔ جی جی، جب سجدے میں جاؤں تو میری روح نکال لینا، جی سجدے میں جاؤں تو اللہ دی امانت واپس لینا۔ یہی روایت کے لفظ ہیں، فَقَبَضَ رُوحَهُ فِي حَالَةِ السَّجْدَةِ۔ مومن مصلی عبادت پر آیا، سجدے میں پیشانی رکھی، ملک الموت نے حالت سجدہ میں مومن کی روح نکالی۔ کیا عظمت ہے! اس لیے میرے مولا نے فرمایا تھا عجبت للمتکبر، میں متکبر سے حیران ہوں جو آغاز خلقت کو بھی جانتا ہے، انجام حیات سے بھی واقف ہے۔ پھر میرے مولا نے 4 جملے ہیں، میں صرف ایک پڑھ کے پھر آگے بڑھتا ہوں۔ پھر میرے مولا نے فرمایا عجبت، مولا فرماتے ہیں میں حیران ہوں اس بندے پر جو جنازے اٹھا اٹھا کر تھک چکا ہے لیکن اپنی موت کو بھلا کے بیٹھا ہوا ہے۔ اس کا جنازہ اٹھایا، اس کا اٹھایا، اس کا اٹھایا، جنازے اٹھا اٹھا کے اس کے شانے، اس دے کندھے تھک چکے تے اپنی موت نو بھلا کے بیٹھا۔ علی مولا فرما رہے ہیں مجھے اس بندے پر تعجب۔ پھر مولا نے فرمایا عجبت لعامر دار الفناء و تارک دار البقاء۔ مولا فرماتے ہیں ایک اور بندے سے بھی میں حیران ہوں جو فانی دنیا کی رونق کے لیے دن رات ایک کر دیتا ہے اور باقی دنیا کو چھوڑ کر بیٹھا ہوا ہے، باقی دنیا کو چھوڑ کر۔ تو سرکار رسالت نے 3 نصیحتیں فرمائی۔ فرمایا کبھی وہ گھر نہ بنانا جس میں رہنا نصیب نہ ہو، وقت زیادہ ہوتا جا رہا، کبھی وہ گھر نہ بنانا جس میں رہنا نصیب نہ ہو، کبھی وہ مال جمع نہ کرنا جس کا کھانا نصیب نہ ہو، اور پیغمبر نے فرمایا اگر چاہتے ہو نور ایمان باقی رہے، دولت ایمان سے سرفراز رہو، نعمت ایمان تمہارے پاس باقی رہے اور لذت ایمان کو محسوس کرو، سرکار رسالت نے فرمایا واتقوا اللہ الذی الیہ ترجعون۔ فرمایا اس اللہ کی عظمت کا خیال رکھنا، اس اللہ سے ڈرنا۔ کون اللہ؟ الیہ ترجعون، جس اللہ کی بارگاہ میں تم سب نے لوٹ کر جانا ہے۔ اللہ میرے اور آپ کے مولا اور آقا علی بن ابی طالب، توجہ فرمانا، دخل سوق البصرہ وَيَرَى النَّاسَ يَبِيعُونَ وَيَشْتَرُونَ فَبَكَى بُكَاءً شَدِيدًا۔ بس آخری حدیث پڑھ رہا ہوں نہج البلاغہ سے، آقا کا کلام ہے۔ سرکار امیر المومنین بصرہ کے بازار میں گئے، دیکھا لوگ بیچنے خریدنے میں مصروف ہیں، او مگن، کوئی لے رہا ہے کوئی دے رہا ہے، خرید و فروخت میں مصروف ہے۔ علی جیسا امام فَبَكَى بُكَاءً شَدِيدًا، اونچی آواز میں علی روئے۔ میں چھوٹا سا مولوی، میں بھی بازار میں جا کے نہیں روتا، میں کہوں گا لوگ کیا کہیں گے، لیکن علی جیسا امام بازار میں، وہ بھی بصرہ کے بازار میں، علی بن ابی طالب روئے۔ جب علی روئے ہوں گے سوچو ذرا، لوگ متوجہ نہیں ہوئے ہوں گے، لوگ متوجہ ہوئے۔ پھر میرے آقا علی بن ابی طالب نے جملے ارشاد فرمائے، خطبہ ارشاد فرمائے، بس اس کے کچھ لفظ آپ تک پہنچا دوں۔ علی بن ابی طالب نے جب لوگ متوجہ ہوئے، علی بن ابی طالب نے فرمایا یا عبید الدنیا و امال اہلیا انتم بالنہار تحلفون و باللیل علی فراشکم تنامون و فی خلال ذالک انتم تغفلون۔ علی پوچھتے ہیں فمتا تجہزون الزاد و تفکرون فی المعاد۔ بس جو ترجمہ کی حد تک میں پڑھ سکتا ہوں، میرے آقا علی بن ابی طالب بصرہ کے بازار میں داخل ہوئے، دیکھا لوگ خرید و فروخت میں مصروف ہے، کسی کو کوئی پرواہ ہی نہیں ہے۔ علی
علی ابن ابی طالب سر بازار، بلند آواز سے علی جیسا امام، مولا روئے جب لوگ متوجہ ہوئے تو علی ابن ابی طالب نے ضمیروں کو بیدار کرنے کے لیے عظیم خطبہ ارشاد فرمایا۔ علی ابن ابی طالب نے فرمایا، اے دنیا کے غلاموں، اے دنیا کے غلاموں کے کارندو، دن ہوتا ہے تم اپنا مال سامان بازار میں لے کے آ جاتے ہو، اللہ کی قسمیں کھا کھا کر اس مال کو بیچتے، خدا کی قسم بڑا اچھا ہے، مالک کی قسم بڑا نفیس ہے، میں جھوٹ نہیں بول رہا ہوں، یہ بڑا اچھا ہے، اللہ کی قسمیں کھا کھا کر تم اپنا مال تجارت بیچتے ہو، اور رات ہوتی ہے، توجہ فرماؤ، اور رات ہوتی ہے، تھکے ہارے جا کر بستر آرام پر سو جاتے ہو، درمیان میں اگر دن اور رات کے درمیان میں کچھ موقع مل بھی جائے، کچھ ٹائم مل بھی جائے تو امیر المومنین یہ فرماتے ہیں تم غفلت میں گزار دیتے ہو۔ علی نے ضمیروں کو بھی جھنجھوڑا، بیدار کر کے علی مولا فرماتے ہیں فَمَتَا تُجَهِّزُونَ الزَّادَ وَتُفَكِّرُونَ فِي الْمَعَادِ، علی تم سے پوچھتے ہیں کہ زاد راہ کب اکٹھا کرو گے اور اللہ کی بارگاہ میں لوٹ کر جانے کے بارے میں کب سوچو گے؟ تو پیغمبر نے فرمایا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اس اللہ سے ڈرتے رہنا جس کی بارگاہ میں تم نے لوٹ کر جانا ہے۔ یہی نصیحتیں کرنے والے علی۔ علی کو دو مقامات پر دنیا نے بہت زیادہ روتے ہوئے دیکھا۔ عبادت گزار بن کے بیٹھنا، میں نے بس چند جملے ہی کہنے ہیں، لمبا مسائل پڑھنے کی نہ فرصت نہ وقت۔ دو مقام پر آپ کے اور میرے آقا علی بہت زیادہ روئے۔ یا لوگوں نے مسلح عبادت پر علی کو زار و قطار روتے دیکھا، یا جنگ صفین سے جب علی واپس آ رہے تھے اور علی جیسے امام کا کربلا سے گزر ہوا۔ اجرکم اللہ، کربلا کافی ہوتا ہے، یہی لفظ کافی ہے رونے کے لیے۔ اجرکم اللہ، جب کربلا سے میرے آقا علی بن ابی طالب کا گزر ہوا، روایت کے یہ لفظ ہیں، علی نے خاک کربلا کو اٹھایا، خاک کربلا کو علی نے اپنے ہاتھوں پہ لیا اور لے کر علی روئے، رو کر اتنا جملہ کہا خاک کربلا تو وہی خاک ہے جس کو میرے حسین کا خون خاک شفا بنا دے۔ اجرکم اللہ، اجرکم، بڑے عقیدت مند بیٹھے ہو نا، عزادار ہو نا، رونے کے لیے بیٹھے ہو نا، میں نے چند جملے ہی کہنے ہیں، قبلہ تشریف فرمائے۔ ایک اور عالم دین بھی ہے، مصائب سنائیں گے لیکن میں اپنے حصے کی عبادت کر لوں۔ کہا تجھے میرے حسین کا خون، یہ میری اپنی تعبیر ہے، میرے حسین کا خون خاک شفا بنا دے گا۔ بس جملہ شروع کرنے لگا ہوں، عبادت کا آغاز ہے، پہلی سطر ہے یہ مصائب کی۔ عزادارو، اسی کربلا میں اتنا غریب ہو گیا تھا زہرا کا لال، اجرکم اللہ، حسین اور غربت، اجرکم اللہ، اتنا غریب ہو گیا تھا زہرا کا لال، نانا کی امت کے سامنے حسین آ کے غربت کی باتیں کرنے لگا۔ اللہ اکبر، تعبیر بدل کے یوں نہ کہوں، حسین کو کہیں اکبر کا قاتل نظر آتا تھا، زہرا کے لال کو کہیں عباس کے قاتل نظر آتے تھے، کہیں قاسم و اون و محمد کے قاتل نظر آتے تھے۔ عزادارو، بھائیوں اور شہزادوں کے قاتلوں کے سامنے حسین نے پہلی غربت کی بات کی۔ کیا کہا حسین نے؟ حل من ناصر ینصرنا، میں کربلا کے جنگل میں اکیلا رہ گیا۔ ایک ہی جملے میں غریب کربلا نے سارا مسائل پڑھ گیا، میرا عباس نہ رہا، میرا اکبر نہ رہا، میرے قاسم و اون و محمد، اجرکم اللہ، جو رونے کے لیے آئے ہو، میرے قاسم و اون و محمد نہ رہے۔ ایک ہی جملے میں سارا مسائل پڑھ دیا۔ پھر میرے آقا نے دوسری غربت کی بات کی، عزادارو، دوسری غربت کی بات کی، حل من مغیث یغیثنا، آپ نے کبھی بے بس کو آج تک نہیں دیکھا، بے کس اور بے بس کو۔ حسین اتنا بے کس ہو گیا تھا، کربلا کے میدان میں نانا کی امت کے سامنے کہہ رہا تھا، کوئی ہے ہماری بے کسی پر رحم کرنے والا؟ اجرکم اللہ، تیسرا جملہ کہوں، عزادارو، کھڑے ہیں حسین، ایک مرتبہ آج جس بی بی کا یوم ولادت ہے اسی کی چادر کا خیال آیا،
بس یہی مصائب کا جملہ ہے. اسی ثانی زہرا کی ام المصائب کی چادر کا خیال آیا. حسین نے تیسری غربت کی بات کی. حل من ذابن یذب عن حرم رسول اللہ, کوئی ہے رسول زادیوں کے پردوں کی حفاظت کرنے والا؟ ازادارو سوچو نا, حسین نے اشکیا سے کیوں کہا؟ کیونکہ پردوں کا محافظ عباس نہ رہا. کہا کوئی ہے ان رسول زادیوں کے پردوں کی حفاظت کرنے والا؟ ازادارو بس مصائب کے 3 جملے ہیں, عبادت میں شامل ہو جانا, جی چاہے تو آہیں بھر کے اور رو لینا. ازادارو جب غریب کربلا نے یہ غربت کے 3 استغاثے کیے نا, ارباب مقاتل نے یہ لکھا کربلا میں 3 چیزوں پر بڑا اثر ہوا. ازادارو ایک, صحرائے کربلا میں پڑے ہوئے لاشیں تڑپنے لگے. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ, جیتے رہو, اللہ رب العزت سوائے غم حسین کے کوئی غم نہ آپ کو دکھائے. ازادارو ایک, صحرائے کربلا میں پڑے ہوئے لاشیں تڑپنے لگے. سوچو نہ, کہیں سے عباس کا بن بازو لاشا اٹھا ہوگا, کہیں سے علی اکبر کا لاشا اٹھا ہوگا, کہیں سے قاسم کے پامال لاشے نے آواز دی ہوگی, کہیں سے حبیب و مسلم کے جنازے نے ایک مرتبہ آئے آواز دی ہوگی. دوسرا جملہ پڑھوں, ازادارو ایک, ازادارو اب جو غریب کربلا نے خیموں کی طرف نگاہیں اٹھا کر دیکھا, سید ابن طاؤس نے لکھا سید سجاد گھٹنوں کے بل چلے آ رہے تھے. ازادارو آواز دی غریب کربلا نے, کہا زینب سجاد کو سنبھالو, سجاد کا میدان جہاد کوفہ و شام کا بازار و دربار ہے. ازادارو تیسرا استغاثہ پڑھو, میری عبادت مکمل ہو جائے. ازادارو جب حسین, غریب حسین میدان میں تھے نا, کیا منظر تھا؟ ازادارو طبل بج رہے تھے, اجرکم اللہ, گھوڑوں کے ٹاپوں کی آوازیں تھیں. لیکن عجب مقتل نے جملہ لکھا, قد ارتفعت اصوات النساء من الخیام. ازادارو مرباب مقاتل نے لکھا رسول زادیوں کے رونے کی آواز حسین کے کانوں تک پہنچی. یہاں سے جو عزت والے بیٹھے ہو, ذرا مصائب میں ماحول میں آنا. رسول زادیوں کے رونے کی آواز, اجرکم اللہ زادارو, رسول زادیوں کے رونے کی آواز حسین کے کانوں پر پہنچی. ازادارو جہاں طبل بھی بج رہے تھے, گھوڑوں کے ٹاپوں کی آوازیں بھی آ رہی تھی, ازادارو وہاں سے رسول زادیوں کے رونے کی آواز حسین کے کانوں پر پہنچی. اللہ جانے کتنی اونچی آواز میں روئی ہوں گی بطول کی بیٹیاں, اجرکم اللہ, کتنی بلند آواز سے روئی ہوگی رباب. ازادارو راہوار کا رخ بدلا, رخ بدل کر ماتم کی تیاری کرنا. حسین خیمے میں آئے, خیمے میں غریب کربلا کا آنا تھا. جو منظر غریب کربلا نے دیکھا, ازادارو درمیان میں علی اصغر, چاروں طرف سے رسول زادیاں. ازادارو کوئی بی کہتی تھی واہ محمدہ, کوئی بی کہتی تھی واہ علیہ, کوئی بی کہتی تھی ہائے پیاس. ازادارو علی اصغر کے سینے سے چیخیں نکل رہی تھی, پیاس سے آوازیں آ رہی تھی. رباب آگے بڑھی, اپنے آپ کو حسین کے قدموں پہ گرایا. بی بی نے عجب جملہ کہا, بی بی یہ کہتی ہے حسین شدت پیاس سے تیرے قدموں پر جان دینا قبول ہے, لیکن نحن لا نسمع انیق الصغیر, علی اصغر کے سینے سے نکلنے والی چیخیں برداشت نہیں ہیں. ازادارو غریب کربلا نے جب رباب کا یہ جملہ سنا, کہا رباب لاؤ, میرا اصغر مجھے دو, میں پانی پلا کے لے آتا ہوں. ازادارو حسین لے کے چلے, بس یہی سے مصائب کی تیاری کرنا اولاد والو. ازادارو حسین لے کے چلے, اتنا پڑھنے کا عادی ہو. حسین نے سوال آب کیا, حسین نے پانی مانگا, امت نے 3 شعبہ تیر سے علی اصغر کو سیراب کیا. حسین نے پانی مانگا, امت نے 3 شعبہ تیر سے علی اصغر کی پیاس بجھائی. اور باب مقاتل نے عجب منظر لکھا, جب غریب کربلا لے کے گئے تھے نا, ایسے علی اصغر کو اٹھایا تھا, اشکیا کی طرف رخ تھا, علی اصغر نے پانی کا سوال کیا تھا. ازادارو پہنڈا جملہ ہے, میں نے عبادت کے لیے پڑھ رہا ہوں. ازادارو حرملہ نے 3 شعبہ تیر
تیر مارا. منظر ارباب مقاتل نے کیا لکھا؟ فَانْقَلَبَ الصَّبِيُّ عَلَى يَدَيِ الْإِمَامِ. بچہ حسین کے ہاتھوں پہ پلٹ گیا. ازادارو اب جو غریب کربلا نے سیدھا کر کے دیکھا، یہی سنتے ہو نا وہ آز و ذاکرین سے، تیر کا کام سوراخ کرنا ہوتا ہے لیکن تیر وزنی اتنا تھا، گلا نازک اتنا تھا. دوسرا منظر ارباب مقاتل نے لکھا ذُبِحَ مِنَ الْأُذُنِ إِلَى الْأُذُنِ. علی اصغر ایک کان سے دوسرے کان تک ذبح ہو گیا. اجرکم اللہ. آزادارو تیسرا منظر پڑھو عبادت مکمل ہو جائے. خون جاری تھا، بچہ حسین کے ہاتھوں پر تڑپ رہا تھا جیسے مرغی کو ذبح کر کے چھوڑتے ہو نا کیسے تڑپتی ہے. آزادارو بچہ حسین کے ہاتھوں پہ تڑپ رہا تھا. قیامت کا کوئی منظر تھا. حسین جیسے صابر کا صبر ٹوٹ رہا تھا. اللہ نے آواز دی تھی. یہی وہ مقام تھا جہاں حسین کو عاطف غیبی نے تسلی دی تھی. آزادارو بس جملہ مصائب کا ہے. آزادارو خون جاری تھا. کیا کیا ارباب مقاتل لکھتے ہیں غریب کربلا نے کیا کیا؟ خون علی اصغر کو حسین نے ہاتھوں میں لیا، لے کر اپنی داڑھی کو خضاب کیا. خضاب کر کے حسین نے اتنا کہا میں اسی حال میں اپنے نانا سے ملوں گا. ہاں میدان محشر ہوگا. حسین کی داڑھی خون علی اصغر سے رنگین ہوگی. بس ماں بہنوں کے حصے کا ایک جملہ لے کے چلے، کبھی واپا پیچھے ہٹے کبھی آگے بڑھے. ازادر اور رباب نے آخری دیدار کیا. جملہ سن لو مصائب کا عبادت ہو جائے. ازادرو پوری مقتل پڑھ لو، عالم دین بیٹھے ہیں پوری مقتل پڑھ لو. جتنے بھی شہید ہوئے کربلا میں ایک شہید ہے جس کو حسین نے کربلا کی زمین کے سپرد کیا تھا. یہ ایک ہی شہید ہے. اولاد والوں میرا آپ سے سوال ہے، حسین نے جو قبر علی اصغر کو دی تھی وہ شہزادے کو نصیب ہوئی؟ نہیں ازادارو. اجرکم اللہ. مصائب کے ماحول میں آئے. ازادارو وہ قبر علی اصغر کو نصیب نہ ہوئی. جب سر گنے گئے ایک ظالم نے کہا تھا میں نے پشت خیمہ پہ حسین کو علی اصغر کو سلاتے دیکھا تھا. اب کیسے مصائب پڑھوں؟ ازادارو ظالموں نے نیزے ہاتھ میں لیے، نیزے لے کر کربلا کی زمین میں نیزے لگنے شروع ہوئے. اور رباب جلے ہوئے خیموں کے قریب بیٹھی دیکھ رہی تھی، نیزے لگنے شروع ہوئے. بس ازادارو مقتل کا جملہ ہے ایک ظالم نے نیزہ مارا، علی اصغر کا لاشا نو کے نیزہ پہ بلند ہوا. مجتہدین یہ جملہ پڑھتے ہیں ازادارو نو کے نیزہ پہ لاشا علی اصغر تو نہیں تھا نا. جب کربلا سے قافلہ چلا تھا سر تھا نا نو کے نیزہ پر ازادارو. لیکن جب ناشا برآمد ہوا اس ظالم نے کیا کیا؟ جب امتحان تھا رباب کا ظالم نے کیا کیا؟ نیزے سے اتار کے زانو پہ علی اصغر کو رکھا، خنجر سے سر کاٹنا شروع کیا. اور رباب دیکھ رہی تھی، یہی کہتی تھی میرا لال تیری ماں مر گئی ہوتی، میرا لال ہر شہید ایک مرتبہ شہید ہوا. او میرا شہزادہ تجھے تیر بھی لگا، تو نیزے پہ بھی سوار ہوا، خنجر سے تیرا گلا بھی کاٹا گیا. ہائے تیری ماں یہ منظر نہ دیکھتی. اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین.